बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल जो प्रेशर और जो जुल्म तहरीक इंसाफ के ऊपर किया जा रहा है, तो इसकी तो खैर पाकिस्तान में तो कोई मिसाल नहीं है। थोड़े से लोगों के ऊपर माजी में ज़रूर हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों से, यानी 10,000 लोग जेल में डाल दिए। हमारे जो भी सपोर्टर वर्कर जिसका पता चलता है तहरीक इंसाफ से कुछ, उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, इनमें से कईयों पे तशद्दुद किया, और तशद्दुद उन लोगों पे किया जितने वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर और ज्यादा हर किस्म का जुल्म भी किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। मैंने वीडियोस देखी हैं एजाज चौधरी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, ये जब निकलते हैं अदालत के लिए, जब इनको लेके जाते हैं, तो क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम खड़े हैं पार्टी के साथ, उनके ऊपर कईयों पे तशद्दुद किया गया। एजाज चौधरी पे किया गया, मियां महमूद रशीद पे किया गया, और फिर हमारे सारी या लीडरशिप जेल में है और या लोग छुपे हुए हैं, और खास तौर पे जो कि टिकट होल्डर्स हैं। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको पीटीआई से दूर करें, और कई कर चुके हैं। कईयों ने कहा जी वही जो हाथ खड़ा करके, जी हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हम तो 8-9 मई को बड़ी उसकी मजम्मत करते हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं, सब कुछ माफ हो जाता है उनका। उनमें से ऐसे भी हैं जो कि अब लॉबी कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह पीटीआई के टिकट होल्डर्स को तोड़ के, तो कोई एक नया ड्रामा बन रहा है किंग्स पार्टी का, तो उस तरफ लेके जाए, तो वो भी चल रही है गेम। लेकिन जो लोग छुपे हुए हैं, जिनको फिर उनके घरों पे अटैक होता है और घर तोड़े जाते हैं, दरेशक्स पूरी फैमिली है पॉलिटिकल, उनके इन्होंने जो उनका फार्म हाउस है वो तोड़ दिया, और हमारे उमर यूब के घर में घुस गए। वो अभी आतिफ खान हमारे उसका इस्लामाबाद में घर है, वहां घुस गए, उधर ढूंढ रहे हैं। वो सारे जो छुपे हुए हैं, नौकरों को ले जाते हैं उठा के, और फिर रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं, ख्वातीन का धमकी देते हैं कि हम आपकी औरतों को उठा लेंगे। यानी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कभी भी कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की सियासत में हम इतना गिर जाएंगे कि ये कहा जाएगा कि अच्छा, हम तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चियों को, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये उस एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। औरतों को पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी कि हम खुद ही कुछ ड्रामा करने लगे हैं रेप का। ये डरे हुए हैं औरतों को निकालते हुए। इनको पता है कि कोई औरत किसी किस्म के इंतशार में मुलव्वस नहीं थी, किसी जलाने में, जो हुआ आर्सन, जो घर जलाए गए हैं, जो 3-4, इनको पता है कोई औरत उस पर नहीं थी। बल्कि इनको पता है कि अक्सरियत स्वाय थोड़े से ज्यादा 100 होंगे, 150 लोग होंगे। इनको पता है बाकी कोई पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और मैं फिर से बताता हूं, एक जमहूरियत में आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कहीं भी कर सकते हैं। अगर जिस तरह मुझे कमांडो एक्शन से उठाया गया फौज ने, तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? जिधर मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर एहतजाज होना था ना, उन्होंने और किधर जाना था? अगर पुलिस उठाती तो पुलिस स्टेशन जाते। तो ये कहना कि जी जियो फेंसिंग से हमें पता चला आप उस वक्त वहां थे, और उधर से उठा के उनको जेलों में डाला जा रहा है, यानी ऐसा औरतों को, यानी ऐसा, मैं छोड़े मुसलमान माशरे में, मैं कभी किसी और वो माशरे जिधर औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती, वहां मैंने ये कभी नहीं देखा। और एक खातून वकील, उसको उठा लिया 2 दिन पहले, सुबह के 3 बजे उसके घर जाके उसको उठा लिया।
کہ جی جیو فین سے میں آپ زمان پاک میں اس وقت باندھ تھی، پتا چلا کہ آپ اس ایریا میں تھے، تو یہ کون سا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میری سپیریئر جوڈیشری بہت پریشر میں ہے، مجھے پتا ہے کہ ججز کو بھی فون کالز آ رہی ہیں، نامعلوم فون کال کہ ہم یہ کر دیں گے، تمہاری یہ فائل ہے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہارے بچوں کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری کے اوپر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے، کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف نے 16 ارب روپے کا ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن اینڈ شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا، مقصود چپراسی والا۔ ایف آئی اے کو پتا ہے کہ 4 وہ گواہ بھی مر چکے ہیں، سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے، لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں، تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھونڈنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائی کرنی۔ نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے، جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیئرمین جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں، ریزائن کیا، اور سنا نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جا رہا تھا، اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں، اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو، ان کے اوپر کیسز کرو۔ پولیس، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی، ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس سے، یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے۔ اکثریت، جو پولیس کی اکثریت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اندر گلو بٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے، ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جانا، وہ سب کچھ بھول چکے ہیں، ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا ملے، نچلے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کسی کی سمپتھی بھی ہے تحریک انصاف سے، ان کو کسی طرح ہٹایا جائے، اس لیول پہ پہنچے ہوئے۔ اور جو کرتے ہیں، جب ایک ہی خبر آتی ہے کہ گھر توڑ دیتے ہیں، چیزیں توڑ دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، بزنسز بند کر دیتے ہیں، بزنسز کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، روزگار بند کر دیتے ہیں، تو میرا سوال ایک ہے کہ اتنی زیادہ، اتنے پریشر کے باوجود کیا وجہ ہے کہ چند لوگ چھوڑ کے گئے ہیں؟ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں دیکھ لیں کتنے لوگ چھوڑ کے گئے، یعنی اس طرح کا ظلم جو کبھی ہوا نہیں ہے، کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے لوگ؟ اس کی 2 وجوہات۔ ایک، اس باری ٹکٹس میں نے خود دیے ہیں، زیادہ تر انٹرویو کیے ہیں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیے جائیں، اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے پہ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے، میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں، انہوں نے اب فیملی کے اوپر آ گئے ہیں، پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اس کو بھی تنگ کرنے پہ آ گئے، تو جی میرے پہ بہت پریشر ہے۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑ دو، میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا، مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے، انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ سو یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس نے چھوڑا اس کی پالیٹکس ختم، اور جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو تو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دیے تھے، تو ان کو تو ویسے ہی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامے کیے ہیں، اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹ سے نہیں دینے تھے۔ لیکن جو اس کو ٹکٹس مل چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا. ہو کیا رہا ہے؟ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم, ہمارے سارے اداروں کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے, ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے, اور یہ سارا دھمکیاں دے کے, ڈرا کے, دھمکا کے, جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے. ادارے جس طرح میں نے کہا پولیس, وہ ویسے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا پکڑ کے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو بھی ہو جدھر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دو. اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس ملک میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا, جس طرح ایف آئی اے نیب ہے, ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو. تو میں اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ جا کدھر رہے ہیں آپ؟ یعنی چلیں, میں نے جس طرح کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے, تو اس کے بعد جانا کدھر ہے ہم نے؟ یعنی کوئی روڈ میپ تو ہوگا نا. تو میں روڈ میپ ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں گے ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں گے, اور پھر یہ سیٹیں بڑھ جائیں گی نون لیگ, پیپلز پارٹی, کیونکہ نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے.